बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। सेनेट में पीडीएम दो टुकड़ों में बट गई है। कायदे इस इख्तलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ बयानात के सिलसिले के बाद अब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने आजाद अपोजिशन के लिए अलग बेंचेस अलॉट करने का मुतालबा कर दिया है। आज सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों के दरमियान गर्मा गर्मी भी देखने में आई है। सेनेट इजलास से कबल अपोजिशन के अलहदा इजलास भी बुलाए गए हैं। आजाद अपोजिशन का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ जी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब की सदारत में, जिसमें नून लीग के अलावा JUI, PK मैप, नेशनल पार्टी और BNP मेंगल के सेनेटर्स ने शिरकत की। जबकि दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस के अपोजिशन चेंबर में यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत भी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी की हिमायती जमातों के सेनेटर्स ने शिरकत की है। जबकि सेनेट से बाहर भी एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात, दो तेज किस्म के जो बयानात हैं उनका एक सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, वो अभी सियासत में नौमौजूद है, अभी उन्हें लंबा सफर करना है। जितनी उनकी उम्र है उतना हम सब का सियासी तजुर्बा है। PDM के इत्तेहाद को जो जख्म पहुंची है, ये बहुत बड़ा सियासी नुकसान। PDM का बुनियादी बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। उसको तोड़ते हुए हुकूमती बेंचेस से लोग अपोजिशन पर बैठाए गए और लीडर अपोजिशन पर। तो ये जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की और हमारा ये फैसला है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आज़ाद हैसियत से ये 27 लोग जो हैं। आज सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ का यह कहना था कि 12 मार्च को जो कुछ हुआ सबको पता है। अपोजिशन लीडर के इलेक्शन में हुकूमत से वोट लिए गए, हुकूमत की जानिब से मोहब्बत भरे तोहफे आए, जिस पर अपोजिशन के दूसरे धड़े की जानिब से शोर शराबा किया गया। सेनेटर आजम नजीर तारड़ का यह कहना था कि जुबान हमारी भी चलती है। 5 जमातों के 27 सेनेटर्स अलग अपोजिशन के तौर पर किरदार अदा करते रहेंगे। इनकी जानिब से अलग अपोजिशन बेंचेस अलॉट करने का मुतालबा भी हुआ। वोट की सिक्रेसी और हुर्मत के साथ जो तमाशा यहाँ पे लगा, तोहफे आए अपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, तो उस हवाले से 5 जो जमातें हैं पार्लियामान में जो सेनेट में मौजूद हैं, पे बात करनी। चेयरमैन साहब, मैं रिकॉर्ड आपको मौका देंगे जी। हमारी भी तशरीफ रखें सेनेटर साहब, आप अपने टर्न पे बात करें। अनफॉर्चुनेटली इस दफा डेक्लेरेशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से जो बातें हुई, उसमें इस तरह के वाकयात बहुत कम मिलते हैं हमें। हमारा दिल उस पर रंजीदा हुआ। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की। दूसरी जानिब सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि मैंने PDM के ताउन से सेनेट इलेक्शन लड़ा। सेनेट इजलास में अपोजिशन को साथ लेकर चलूंगा। अगर कभी मुश्किल पेश आई तो हम हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। साथ ही उन्होंने अहमद फराज की मशहूर नज़म पढ़कर अपोजिशन जमात से शिकवा भी कर डाला। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए। खुश फहमियां ये थीं कि खरीदार आ गए। आवाज देकर छुप गई हर बार जिंदगी। हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। हम कज अदा चराग कि जब भी हवा चली, ताकों को छोड़कर सरे दीवार आ गए। सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो तेरे साया दीवार आ गए। दूसरी जानिब PDM इत्तेहाद की तरफ से सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोट लेने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से PDM के सेक्रेटरी जनरल और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी की तरफ से बताया गया है कि नोटिस पार्टी सरबराहान भुट्टो जरदारी और असफंद यारवली के नाम भिजवाए गए हैं। उनका कहना था कि सदर PDM मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस व्हाट्सएप कर दिए हैं। असल कॉपी जो है वो आज सेनेट इजलास के दौरान दे दी जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी और ANP को जवाब के लिए 7 दिन दिए गए हैं। नोटिस जो सदर PDM ने इजाजत दी थी वो पीपल्स पार्टी और ANP को हमने जारी कर दी है।
ہم نے لکھ دیا ہے کہ کیا معاملہ ہوا ہے جو پی ڈی ایم کی نظر میں آیا ہے جی اور اس پہ ان کو 7 دن دیے ہیں جواب دینے کے لیے. دوسری جانب آج لیگی رہنما احسن اقبال کی جانب سے کہا گیا کہ بلاول صاحب سیاسی نومولود ہیں. جتنی ان کی عمر ہے اتنا تو ہمارا سیاسی تجربہ ہے. جبکہ اس شو کاز نوٹس کے بعد پیپلز پارٹی کی رہنماؤں کی طرف سے بھی کافی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ آخر کس حیثیت میں ہمیں شو کاز نوٹسز جاری کیے جا سکتے ہیں. پی ڈی ایم وہ اتحاد ہے جو بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں سے ہی وجود میں آیا تھا. اسی حوالے سے پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری منظور کی طرف سے کہا گیا کہ پی ڈی ایم نے نوٹس جاری کیا تو وہ پنجاب چیپٹر کے صدر کو نوٹس جاری کریں گے. نوٹس میں نون لیگ سے پوچھیں گے کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے ساتھ مکمکہ آخر کس کے کہنے میں لانگ مارچ کی تیاری کیوں نہیں کی گئی. گزشتہ روز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے بھی بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب میں مسلم لیگ نون پر کافی لفظی حملے کیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا جن لوگوں نے آصف علی زرداری پر تشدد کیا, 11 سال جیل میں رکھا. بڑے مقصد کے لیے ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بھولنے کے لیے ہم تیار ہیں. جبکہ انہوں نے نون لیگ پر کڑا وار کرتے ہوئے کہا کہ جن جماعتوں نے گیلانی کو نااہل کروایا ہے انہی کے ووٹوں سے ہم گیلانی کو پارلیمنٹ میں لے آئے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل کر یا اکیلے اپوزیشن کے لیے تیار ہے. افسوس ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے صدر زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا. مگر ایک بڑا لڑائی کی مقصد جمہوریت کی بحالی کی تھی. ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت کا بحالی. گیلانی صاحب کو انہی جماعتوں نے کورٹ جا کے نااہل کروایا اور ہم ان کے آج شکر گزار ہیں کہ ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہم سینیٹر بھی بنے. اب آگے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی اور این پی آر جاری ہونے والے شو کاز نوٹس کا جواب دیں گی؟ کیا نون لیگ سے بھی پنجاب میں جواب مانگا جائے گا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے تو اس پر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو آخر اعتراضات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے جو یو آئی فے سے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سینیٹر صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم جو اتحاد اب شاید ہم کہیں کہ ہوا کرتا تھا, اس کی ایسی دو جماعتیں جو آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کے جو ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی جماعت اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ کیا تحریک کا وجود خطرے میں نہیں پڑ گیا؟ دیکھیے, مشکلات کا شکار یقیناً ہم ہیں. اس بات سے اگر ہم ڈینائی کریں کہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو یہ غلط ہوگا. مشکلات آئی ہیں. مشکلات 2 وجوہات کی بنیاد پہ آئی ہیں. پہلی وجہ کو ہم نے میٹ ویٹ کر لیا تھا. پہلی وجہ یہ تھی کہ ریزگنیشن ایگری ہوئے تھے کہ ریزگنیشن دیں گے. اس کا ٹائم گو کہ ایگری نہیں تھا. اس میں کچھ جماعتوں کا موقف, بلکہ میجارٹی کا موقف, بلکہ 5/1 کے سب کا موقف یہ تھا کہ ریزائن کر دیں. اب ایک جماعت نے اس وقت ٹائم مانگا. انہوں نے کہا کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا. تو تمام جماعتوں نے اس وقت پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کیا اور اس بات پہ ایگری کیا کہ آپ یقیناً جائیے. 5 تاریخ آپ نے کہا ہے شاید, تو 5 تاریخ کو جائیے ان سے, آپ اپنا وہ کریے. تو انہوں نے اپنا موقف جو ہے پیپلز پارٹی کے تابع کر لیا. اب دوسری جو مین مشکل آئی ہے وہ اس بات پہ آئی ہے کہ یہ 3 سلاٹس تھیں, چیئرمین کی, ڈیپٹی چیئرمین کی اور اپوزیشن لیڈر کی. یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اس کی کوئی ایونچولیٹی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ جی اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہوا تو ویسا ہوگا. اس وقت جو ہے نا کہ 3 باتیں طے ہو گئی تھی کہ جی چیئرمین آپ کا, باوجود اس کے کہ جو آپ ہمارے دوسروں کے ووٹوں سے آئے ہیں, ڈیپٹی چیئرمین جے یو آئی کا اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نون کا تھا. یہ اس بات پہ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ تھا. طے شدہ امور میں جو ہے نا 2 باتیں تو ہو گئی. ہم دونوں ہارے, پیپلز پارٹی بھی ہاری, اس کے بعد ہم جو ہے نا مزید ووٹوں سے بھی ہارے. ان کے تو وہ کیس کچھ اور طرح سے بنتا ہے, ہمارا کچھ اور طرح سے بنتا ہے. مگر جب تیسری بات پہ آئے تو تیسری بات پہ جو ہے نا بجائے اکٹھے بیٹھنے کی انہوں نے سولو فلائٹ کیا اور اس میں بھی باپ کے ووٹ لیے. تو اس بات پہ جو ہے نا وہ زیادہ جو تکلیف دہ ہو گیا. مگر اس کے باوجود بھی دیکھیے, انسان غلطیوں کا پتلا ہے. پارٹیاں بھی انسانوں پہ مشتمل ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. ایک چیز اگر ایگری تھی تو وہ اللہ کے بعد جو ہے نا ان انسانوں کو معلوم ہے جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے ان میٹنگز میں. اگر وہ بیٹھ کے وہ اپنی غلطیوں کا وہ اقرار بھی ہو سکتا ہے, اس کا مداوع بھی ہو سکتا ہے, اس کا جو ہے نا یہ کہا بھی جا سکتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے, اپنا آرگومنٹ, اپنا دلیل دیا بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار موجود تھا. مگر وہ طریقہ کار کی بجائے جو ہے نا وہ سارا میڈیا میں, پریس شوز میں جو ہے نا یہ ساری باتیں جو ہے کامل صاحب, شاہد حفنان عباسی صاحب نے تو کہا کہ اتحاد نہیں چلتے جب اعتماد
टूट जाएं तो आपने ये कहा कि अपनी गलती के हवाले से बात कर लेते हैं, इस तरह की कोई गुंजाइश अभी आगे आप देखते हैं मौजूद है क्या? ये जो डैमेज हुआ है इसको कोई रिपेयर करने के हवाले से आपको लग रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारी जमातें जो है ना वो एक दूसरे के साथ नहीं थी, उनके दरमियान आपस में तलखियां माजी में भी रही हैं और माजी की तलखियों को भुला के आए थे। हमारे पास एक अजीम तर मकसद था और सबसे अजीम तर मकसद ये है कि इस मुल्क को हमने दस्तूर के मुताबिक चलाना है और इससे ज्यादा अजीम मकसद जो है ना मुल्क के अंदर कोई भी नहीं हो सकता। तो इस अजीम मकसद के लिए अगर कोई कुर्बानी देता है, कोई अपनी गलती का इकरार करता है, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है या फिर अब तलखियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि शायद नहीं बैठेंगी ये दोनों जमातें अब साथ? यही अर्ज कर रहा हूँ कि माजी में भी जो है ना तलखियां मौजूद थी, मगर उन तलखियों के ऊपर काबू पाया गया और उसको खत्म किया गया। अब भी अगर कोई तलखी है तो उस तलखी का मुदावा जो है ना किसी जो अगर गलती हो जाए उसका मुदावा ये होता है कि पहले गलती का इकरार कर लिया जाता है, सही। फिर एक दूसरे को अकोमोडेट कर लिया जाता है, कोई अपनी पोजीशन से आगे आ जाता है, कोई पीछे चला जाता है, इस तरह से एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। तो मुदावा हमेशा होता है। कल हमने फिर अगर फर्ज कर लीजिए कि इससे भी खुदा न, ठीक है सेनेटर साहब, अभी इकरार करने वाली सूरत-ए-हाल पैदा नहीं हो रही क्योंकि बात तो अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि शो कॉज नोटिसेस जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी काफी नाराज है सेनेटर साहब इस पे और वो कह रहे हैं कि किस इख्तियार से, किस हक से जो है वो आप शो कॉज नोटिसेस जारी कर रहे हैं, जबकि पीडीएम तो आई ही बिलावल साहब की काविशों से वजूद में थी। देखिए, सबकी काविशें थी, उसमें सिर्फ एक बिलावल साहब की काविश नहीं थी। इससे पहले भी जो है ना हमने तो पहले दिन से जो है ना अगर कुर्बानी दी है तो फिर जेयूआई ने सबसे ज्यादा दी है और फिर उसके बाद हमारा एक नुक्ता नजर था रेजिग्नेशन का। हम पार्लियामेंट में नहीं जाना चाह रहे थे, मगर बावजूद अपना नुक्ता नजर रखने के हमने दूसरी जमातों के नुक्ता नजर को कबूल किया और उनकी वजह से हम पार्लियामेंट में आए। मतलब एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं तो आगे चल रहे हैं। तो इसी तरह से आगे मामलात को लेके चलें, मकसद अजीम तर मकसद को सामने रखें। मेरा ख्याल है वो अजीम तर मकसद पाकिस्तान को दस्तूर के मुताबिक चलाने का। सही। अच्छा, पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद है कामिल साहब, उसमें जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं वो भी सीनियर नायब सदर हैं इस इत्तेहाद के। तो जो शो कॉज नोटिसेस भेजने का जो फैसला हुआ है, कोई मुशावरती इजलास बुलाया गया, बाकी इत्तेहादियों की राय ली गई थी उस पर? मेरे इल्म में नहीं है, मैं खुद कल तक कोयटा में था और आज कल मैं आया हूँ सेनेट इजलास के लिए, तो मेरे इल्म में नहीं था। फिर मौलाना साहब बीमार हैं और मेरा अपना राब्ता नहीं हुआ क्योंकि मैं उनसे गाइडलाइन लेना चाह रहा था कि हम फर्ज करें मीडिया पे जाते हैं तो हमें बात करने के लिए पार्टी लाइन चाहिए होती है, तो वो राब्ता भी मेरा अपना राब्ता नहीं हो पाया उनसे। अच्छा, फॉर इंस्टेंस कामिल साहब, अगर नहीं आता जो आपने शो कॉज नोटिसेस जारी किए उसका जवाब नहीं आता तो फिर अगला लाएहमल क्या हो सकता है मुमकिना तौर पे? देखिए, दो लाएअमल हो सकते हैं। या तो ये कि पार्टियां अलग हो जाएंगी और आपस में जो ना जो जिनके मौक़िफ़ नज़दीक तर होंगे वो आपस में मिल के चलेंगी और जिनकी मौक़िफ़ में दूरियां हैं वो शायद वो अपने लिए जो ना वो अलग रास्ता इख्तियार कर लें। एक तो ये हो सकता है और दूसरा वो जो अजीम तर मकसद के लिए कॉम्प्रोमाइज करना, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना और बड़े मकसद को सामने रख के मामलात को फिर जो है ना इन पे मिट्टी डाल के जो कुछ हो गया मिट्टी डाल के आगे चलना। तो दोनों बातें देखते हैं। हम दुआगो हैं कि सेंस परवेल करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मोहसिन साहब जेयूआई से हमें ज्वाइन किया। उम्मीदें अच्छी हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि सेंस जो है वो प्रिवेल करेगी, लेकिन हालात अगर हम असल सूरत हाल या असल पिक्चर को देखें तो हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। शो कॉज नोटिस तक बात पहुंच चुकी है, फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन के ताने भी अब दिए जाने लगे हैं पीपल्स पार्टी को। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्तकबिल करीब में शायद इस तरह का कोई चांस ना आए कि दोनों पार्टीज जो हैं वो मिलकर साथ बैठे, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो तलखियां बढ़ती चली जा रही हैं। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है वो यही है कि पीडीएम इत्तेहाद जो एक बड़ा इत्तेहाद माना जा रहा था और बड़े आज़म के साथ हमारे सामने आया था, वो इस वक्त खतरे में पड़ा हुआ है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। जो जो मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, विफाक और सूबों की जानिब से किया जाने वाले जो इकदाम हैं वो कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के फैलाव में सबसे बड़ी वजह लोगों की बगैर हिफाजती इकदाम की नकलो हरकत है। 2020 के इब्तिदा में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो सिंध में रिपोर्ट हुए थे, मगर रवां साल अगर हम सूरत हाल को देखें तो यकसर उलट है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा केसेस पंजाब और KPK में रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि हैरत अंगेज बात यह है कि वैक्सीन लगने के बावजूद केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब और KP में बढ़ते हुए केसेस की तादाद देखते हुए आज सिंध ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन समेत हवाई सफर को भी बंद करने का मुतालबा कर दिया है। सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जो लोग सफ़र करते हैं सूबा सिंध में, उस सफ़र पर पाबंदी लगाई जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटर प्रोविंशियल उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए, जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ जो इन्फेक्शन रेट हाई है, जो UK वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने, और उन्होंने कहा कि NCOC इजलास में स्कूलों की बंदिश पर भी बात हुई थी और स्टीयरिंग कमेटी की अक्सरियत ने स्कूल बंद करने की राय दे दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना सूरत हाल पर सिंध में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले हालात नहीं हैं। पंजाब और KP से बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफर को बंद किया जाए, क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे तो वायरस लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और वायरस जो है वो वहां से यहाँ मुंतकिल भी होगा। ऑब्वियसली सही इकदाम नहीं किए तो खदशा है कि सिंध में भी सूरत हाल खराब हो सकती है। सईद गनी का यह कहना था कि स्कूल जो हैं वो बंद होने से बच्चों की तालीम और एजुकेशन सेक्टर पर काफी असर पड़ेगा। कोरोना सूरत हाल में बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो हुकूमत सिंध की मजबूरी को समझ पाएंगे। हुकूमत समेत कोई नहीं चाहता कि तालीमी नुकसान हो। इस साल बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा अलबत्ता, और तलबा को बगैर इम्तिहान के लिए अगली क्लास में वो नहीं भेजेंगे। इम्तिहानात आगे बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे, लेकिन इम्तिहान जरूर होगा इस बार। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का जो फैलाव है वो जारी है, जिसके पेश नजर मुतादिद पाबंदियां पहले ही आयद की जा चुकी हैं, जबकि मजीद पाबंदियों पर भी गौर किया जा रहा है। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 4,323 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और 43 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 9.96% रही, जबकि फाल केसेस जो हैं वो अभी 61,450 तक पहुंच चुके हैं। मुल्क भर में मजमूई तौर पर देखा जाए तो अब तक कोरोना वायरस से 6,92,231 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 14,821 जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में अब तक 2,33,348 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद जो है वो 6,587 है। सिंध में अब तक मजमूई केसेस की जो तादाद है वो लाखों में है, जबकि वबा के बाइस अब तक 4,509 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा केसेस की मजमूई तादाद 92,423 है। वज़ीर सिंध तालीम सईद गनी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा मुतालबा सिंध की तरफ से सामने आया है कि पंजाब और KPK से आने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया जाए, लोगों की नकलो हरकत को जो है वो रोका जाए। बज़ाहिर इस इकदाम का जो मकसद है वो यही है कि सिंध को जो है वो महफूज बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई बार कहा है कि लॉकडाउन जो है उसके हम मुतामिल नहीं हो सकते। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मुतालबा आप लोगों की तरफ से सामने आ रहा है और आप लोग ये चाह रहे हैं कि पंजाब और KP से लोग जो हैं वो सिंध में एंटर नहीं कर सकें, और ये आपके ख्याल में एक तरीका है कि सिंध को इस तरीके से महफूज बनाया जा सकता है। तो क्या ये मुनासिब इकदाम होगा? कोविड फैला था तो उस वक्त भी हमने कहा था कि बाहर से जो फ्लाइट्स आ रही है उनको बंद कर दें। अच्छा। इसलिए कि पाकिस्तान में ये वायरस बाहर से आ रहा था और दुनिया भर में ये तरीकेकार अपनाया जाता है कि जहाँ से वायरस स्प्रेड होता है, जहाँ से वो ज्यादा फैलता है, उन जगहों को बंद किया जाता है, बाकी इलाकों से काटा जाता है ताकि बाकी इलाके ज्यादा मुतासिर ना हो। इस वक्त जो पीक आई हुई हमारे मुल्क में और ये नया UK वेरिएंट एक सामने आया है, इसका जो मरकज है वो इस वक्त पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा। और वहाँ जो हालात हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से या सिंध से जो लोग आमद-ओ-रफ्त करते हैं, एक से दूसरे सूबों में जाते हैं, उन पर 15 दिन के लिए जो है वो रास्ते बंद करके पाबंदी लगा दी जाए,
تاکہ یہ وائرس جو ہے وہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کو زیادہ متاثر نہ کر سکے، اور وہاں کی حکومتیں جو اس وقت ہمارے پاس انفیکشن ریٹ ہے اس کو ہم کم کر سکیں اور ہم کچھ کنٹرول کر سکیں۔ یہ ایک سیدھی سی کامن سینس کی بات ہے جو دنیا بھر میں ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوئی ہے۔ پہلے فیز میں جب یہ صورتحال تھی تو بین الصوبائی انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ بند کیا گیا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ایروپلین بند ہوئے تھے، ٹرینیں بند ہوئی تھی، لیکن اگر اب ہماری بات کسی کو بری لگ رہی ہے، اور میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو حکومتی جو ترجمان ہے وہ اس کو صوبائیت سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو ان کے عقل پہ تو میں ماتم نہیں کر سکتا ہوں۔ سعید غنی صاحب مجھے یہ بتائے گا، آپ کا شاید یہ اقدام اٹھانے کا کہنے کی وجہ یہی ہے کہ سندھ میں چونکہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہے تو پنجاب اور کے پی کے سے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر کے اگر ادھر آئیں گے تو جو ہے وہ وائرس منتقل ہونے کا خدشہ ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیونکہ عالمی ادارہ صحت نے صوبہ سندھ کو ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے کہا تھا، یہ بھی ایک پاسبلٹی تو یقیناً اپنی جگہ پر موجود ہے کہ شاید آپ لوگ ٹیسٹنگ ہی اتنی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے شاید اتنے کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے جتنے پنجاب یا کے پی میں ہو رہے ہیں، تو ابھی ٹیسٹنگ کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو ابھی تک ٹیسٹ ہوئے ہیں پر ملین ٹیسٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اس وقت بھی ملک میں سب سے زیادہ ہیں، صوبہ سندھ میں بہت زیادہ ٹیسٹنگ کی ہے۔ ابھی جو ہمارا ٹاسک فورس کا ایک سیشن ہوا تھا، میٹنگ ہوئی تھی 2 اپریل کو، اس میں چیف منسٹر صاحب نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنی ٹیسٹنگ جو ہے وہ مزید بڑھانی چاہیے، ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے ہم اس وقت اس سے بھی کم ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ جو ہے ڈپارٹمنٹ نے بتائی وہ یہ تھی کہ پہلے جب کووڈ زیادہ پھیلا ہوا تھا تو اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے یا این ڈی ایم اے کی جانب سے کٹس وغیرہ فراہم کی جاتی تھی، تو ہم کچھ پروکیور کرتے تھے، کچھ وہاں سے ہوتی تھی، تو وہ ہم زیادہ ٹیسٹنگ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تمام جو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں وہ اپنے وسائل سے کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں وہ اس انداز میں نہیں مل رہی سپورٹ۔ تو بہرحال چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہاں سے نہ ملے تب بھی ہمیں اپنی ٹیسٹنگ جو ہے وہ بڑھانی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، سندھ میں ٹیسٹ اب بھی کوئی لگ بھگ 9,000 10,000 کے قریب ہو رہے ہیں، اور اس میں جو شرح آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تقریباً 2-2.5% ہماری بنتی ہے۔ کراچی حیدرآباد تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن مجموعی طور پر سندھ میں شرح 2% کے قریب ہے۔ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو نیا ویریئنٹ آیا ہے جو لوگ آپس میں آپ سفر کرتے ہیں کسی صوبے میں، اگر خدا نخواستہ اس نے افیکٹ کیا ہے تو اس کو ہم۔ اچھا سعید غنی صاحب، مجھے ویکسینیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد محکمہ صحت کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں، اور آپ لوگ تو اپنی ویکسین کے حوالے سے جو ہے وہ خود لے بھی رہے تھے، ابھی کیا صورتحال ہے اس وقت سندھ میں اگر ویکسینیشن کی بات کی جائے، کتنی تیزی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کیا آپ لوگ منگوا چکے ہیں ویکسین؟ دیکھیں ابھی تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنی ویکسینیشن ہمارے یہاں ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ تھے اسی کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں سپورٹ مل رہی تھی، اس لیے کہ نہ تو صوبوں کو پروکیورمنٹ کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہیں وہ اس کو امپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہ اب جا کے انہوں نے کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دی ہے اور صوبوں کو بھی کہا کہ خود پروکیور کرے۔ تو ہم نے 20 لاکھ ویکسین جو ہے وہ لینی ہے، شاید اس کے لیے وہ جو خط و کتابت ہوتی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اب وہ اویلیبل کب ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک آدھ دن میں تو نہیں ہوں گی، یقیناً کچھ چند ہفتے لگیں گے۔ تو میرے پاس جو کچھ دن پہلے تک کی جو فگرز تھی وہ تقریباً ہمارے کوئی 2.5 لاکھ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویکسینیشن ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہمیں صوبہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ملی ہے۔ ٹھیک ہے سعید غنی صاحب، یہ کرونا کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے شعبے پر بھی بڑا اثر پڑا ہے، اور سندھ میں آپ وزیر تعلیم ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی اس چیز کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ اسکول نہ کھولے جائیں اور آن لائن کلاسز جو ہیں وہ 8ویں جماعت تک ان کو ہی رکھا جائے؟ تو ٹھیک ہے، یقیناً ہم سمجھتے ہیں یہ مجبوری ہے، لیکن پھر بھی بچوں کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے، تو اس تمام صورتحال میں کیا وزارت تعلیم جو ہے وہ نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ جب آن لائن کے اوپر ہم شفٹ ہوئے تھے تو چیزیں بڑی خراب تھیں۔ دیکھیں یہ بات تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ جو کووڈ کی وجہ سے جو مختلف شعبے متاثر ہوئے ہیں، اس سے سب سے زیادہ جو شعبہ متاثر ہوا تعلیم کا ہوا ہے۔ باقی آپ کی اکنامی ریکور کر جاتی ہے، آپ کے اور معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن تعلیم کا جو نقصان ہوا ہے اس کی ریکوری بہت مشکل ہے۔ اب جو بھی فیصلے اس وقت ہم نے کیے ہیں ظاہر ہے کہ خوشی سے نہیں کیے ہیں، ہم نے تو میکسیمم کوشش کی کہ اسکول ہمارے کھلے رہیں،
اور جب 1 مہینہ پہلے بھی اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بند کیے گئے تھے اسکول، تو ہم نے اس وقت بھی نہیں کیے تھے، اور اس لیے کہ ہمارے یہاں شرح انفیکشن ذرا کم تھی. لیکن اب چونکہ کچھ ہمارے یہاں جو انفیکشن کا ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی ہماری جمعے کے روز، اس میں ماہرین نے یہ رائے دی تھی کہ 2 ہفتوں کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں. لیکن ہم نے جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کی اس میں پھر یہ کنسنسس ہوا، اس پہ جو رائے ہوئی لوگوں کی وہ یہ تھی کہ 8ویں جماعت تک کلاسز کو معطل کیا جائے، فزیکل اٹینڈنس بچوں کی معطل کی جائے، لیکن جو اور ذرائع ہو سکتے ہیں بچوں کو تو ان کو استعمال کر کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ سعید غنی صاحب، وزیر تعلیم سندھ ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بچوں میں کرونا وائرس پھیلنے کے حوالے سے تو خبریں آ رہی تھیں، اب ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو آ رہی ہے جو پیرنٹس کے لیے بہت تشویشناک ہے، وہ یہ ہے کہ کاواساکی ایک سنڈروم ہے جس میں بچوں کو تیز بخار ہوتا ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اس کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے جانیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے. بریک کے بعد ساتھ رہیے. کرونا وائرس کے حوالے سے ہی خاص طور پر بچوں سے متعلق آنے والی خبروں نے ملک بھر میں والدین کی تشویش میں بہت اضافہ کر دیا ہے. جب سے یہ وائرس پاکستان میں آیا ہے تب سے اب تک سینکڑوں بچے اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن تیسری لہر کے دوران ایسے وقت میں جب اس خطرناک وائرس کا پھیلاؤ زیادہ نظر آ رہا ہے تو اسی تناسب سے بچے بھی بڑی تعداد میں اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں. پچھلی لہر کے دوران ماہرین صحت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ بچوں میں کرونا کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ وائرس آیا ہے تب سے ہی بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں. مگر بچوں میں اس وائرس کی شدت چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے سنگین قسم کی علامات بھی سامنے نہیں آتی، مگر بچوں کی وجہ سے دیگر افراد میں وائرس منتقل ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں، یعنی بچے وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں. مگر اب تیسری لہر کے دوران بچوں پر اس وائرس کے اثرات تیزی سے پڑ رہے ہیں. بالکل جس طرح بڑوں میں وائرس کی علامات ہوتی ہیں ویسے ہی بچوں میں بھی یہ علامات دیکھنے میں آ رہی ہیں. بچوں کو کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، فلو اور جسم میں درد کی شکایت بھی جو ہے وہ بچے کر رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں اگر دیگر کسی بیماری کی علامات ہوں تو ان بچوں پر اس وائرس کا حملہ پھر شدید ہو سکتا ہے. بالکل ایسے کیسز لاہور اور اسلام آباد میں زیادہ طور پر دیکھے گئے ہیں، جہاں بچوں کی تشویشناک حالت میں وینٹیلیٹر پر بھی کچھ بچوں کو منتقل کیا گیا تھا. مگر اب اس حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی کہ لاہور میں کرونا وائرس کے شکار ہو کر صحت یاب ہونے والے جو بچے ہیں وہ ایک اور خطرناک بیماری کاواساکی میں مبتلا ہو رہے ہیں. ویسے تو کاواساکی سنڈروم گزشتہ برس جب سے کرونا آیا ہے تب سے ہی دنیا بھر میں بچوں کو متاثر کرائے، مگر اب ان کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لاہور چلڈرن اسپتال میں کرونا سے صحت یاب ہو کر اس بیماری کا شکار ہونے والے 33 بچے سامنے آئے ہیں، جن میں سے اب تک 2 بچے موت کے منہ میں بھی جا چکے ہیں. یہ بیماری ہے کیا، کیوں ہو رہی ہے، کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ رہنمائی فرمائیے گا کہ کرونا کے حوالے سے تو اب ہم سب کافی حد تک اویئر ہو چکی ہیں اور یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ بچوں میں بھی جو ہے وہ آ رہا ہے. اب یہ کاواساکی سنڈروم کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا کرونا سے اس کا کوئی لنک ہے اور یہ کتنا کس رفتار کے ساتھ بڑھا ہے اور کتنا تشویشناک ہے؟ بہت شکریہ عائشہ. دیکھیں ایکچولی کوئی 5 ماہ پہلے بھی کاواساکی سنڈروم کے ساتھ چلڈرن ہاسپٹل لاہور جو کہ ہمارا ہی یو ایچ ایس کا ہی افیلیٹڈ ادارہ ہے، وہاں 3 بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. کاواساکی ڈیزیز ایکچولی یا سنڈروم یہ بچوں میں نئی چیز ہے کرونا کے بعد، اور یہ کرونا تو مائلڈ سا ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے بچوں کو، لیکن اس کے بعد تقریباً 6 سے 8 ہفتے کا وقت ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کو امیون ریئیکشن ہوتا ہے. امیون میڈیٹڈ ہے کہ امیون سیلز جو ہیں ان کے اینٹی باڈیز بناتے ہیں ان کے ہارٹ کی جو نالیاں ہیں، شریانیں ہیں جو ہارٹ میں خون کی، ان کے اگینسٹ، اور جو نالیاں ہیں وہ ان میں بلڈ سرکولیشن ہارٹ میں رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک سا ہو جاتا ہے، ہارٹ کے آگے کلوٹ آ جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ امیون میڈیٹڈ ڈیزیز ہے، یہ ڈائریکٹلی وائرس کی وجہ سے نہیں ہوتی. وائرس اس کو ٹریگر کرتی ہے ان کے امیون سسٹم کو کہ وہ اس کی اینٹی باڈیز 4 سے 6 ہفتے ٹھیک ہونے کے بعد بناتے ہیں، اور یہ کافی سیریس ڈیزیز ہے. اور اس میں شرح اموات جب اس میں کوئی بچے مبتلا ہو جاتے ہیں تو تقریباً 70% بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لیکن فارچونیٹلی یہ اتنی کامن نہیں ہے کہ یہ تقریباً 0.5
1% بچوں کو ہوتی ہے، یعنی کہ اگر 200 بچوں کو لگے گی تو شاید ایک کو کاواساکی ہو. تو باقی جو عام طور پہ بچوں میں ڈیزیز ہوتی ہے، فارچونیٹلی زیادہ تر بہت بڑی وہ سیلف لمیٹنگ ہے، ان کو ہوتی تو ضرور ہے اب. اور اس کی جو بڑی وجہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ کیوں ہے، یہ ایسا ہے کہ جو یہ وائرس ہے، یہ جو RNA وائرس ہے، یہ جو اس کے اوپر آپ نے جب آپ پکچر دکھاتے ہیں اس پہ اپنے میڈیا پہ، تو آپ نے دیکھا اس کے اوپر سٹڈز لگے ہوئے ہیں، یا سپائکس لگی ہوئی ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں. وہ کانٹوں کو ہم کہتے ہیں سپائکس. اس کے اندر ہوتی ہیں سپائک پروٹینز، اور ان کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ سپائکس کے ذریعے، جب سے سانس کے ذریعے وائرس اندر جاتی ہے تو سپائکس اٹیچ ہوتی ہیں ہمارے ریسیپٹرز کو لنگز میں، جن ACE2 ریسیپٹرز کو. بچوں میں ACE2 ریسیپٹرز ill ڈیولپڈ ہوتے ہیں، اتنے ویل ڈیولپ نہیں ہوتے. عمر کے ساتھ وہ زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور بڑھ بھی جاتے ہیں، نمبرز میں بھی بڑھ جاتے ہیں اور سائز میں بھی. اور سموکرز میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ سموکرز میں وائرس کی اٹیچمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے. تو بچے اس سے کسی حد تک محفوظ تھے کہ ان کے ACE ریسیپٹرز بہت کم تھے. لیکن اب یہ جو وائرس میں ویریشن آئی ہے، یا 2 میوٹیشنز آئی ہیں اور 117 ویریشنز آئی ہیں اس میں، جس کو ہم ساؤتھ افریقن سٹین کہتے ہیں، کہ ساؤتھ افریقہ سے شروع ہو کے یورپ گیا، UK گیا، اور UK سے پاکستان. جب پاکستان میں جو لوگ UK میں سیٹلڈ ہیں، وہ جب پاکستان شادیوں وادیوں کے لیے آئے تو ساتھ لے آئے، اور شادیوں سے یہ آؤٹ بریکس ہوئیں. اور یہ B117 جو ویریشن اور میوٹیشنز ہیں، اس میں ایک تو اس کا پوٹینشیل ایک سے دوسرے لوگوں کو لگنے کا 75% بڑھ گیا، اور دوسرا بچوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہے، کہ جو بچوں کے ریسیپٹرز اممیچور ریسیپٹرز ہیں، ان کو بھی یہ بہت تیزی سے لگ رہی ہے. تو اس لیے جو ہم پہلے خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ بچے اس سے پروٹیکٹڈ ہیں ریلیٹیولی، اب ایسا پروٹیکٹڈ نہیں ہے، بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی بہت احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے، علامات بتائیے گا کہ بچوں میں بھی وہی علامات ہوتی ہیں اس وائرس کی جو کہ بڑوں میں ہوتی ہیں، سانس کا پرابلم، بخار، گلا خراب، یہ جو علامات ہیں؟ دیکھیں عائشہ، بہت چھوٹے بچے جو انفینٹس ہیں 2 سال سے کم، ان کو تو ابھی بہت کم افیکٹ ہوئے ہیں. ایون وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں جو ماں جن کو دودھ پلا رہی ہے. لیکن ماں کے دودھ میں اگر ماں کو یہ ہوتی ہے تو ماں کے دودھ میں اس کی اینٹی باڈیز جاتی ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر ماں کو کرونا ہوا ہوگا یا ماں کو ویکسینیشن لگی ہے تو اس کی اینٹی باڈیز بھی بچے کو مل جاتی ہیں ماں کے سرکولیشن سے. جو بچے 2 سال سے زیادہ ہیں اور 10-12 سال کے قریب ہیں، ان میں جو علامات ہیں وہ وہی ہیں، بخار ہے، نزلہ زکام ہے، گلے کی خراش ہے، اور جسم کا ٹوٹنا اور ہیڈ ایک، سر کی درد بہت زیادہ. وہی نارمل علامات ہیں جو بڑوں میں دیکھی گئی. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر UHS ہمارے ساتھ موجود تھے. اب بچوں میں بھی یہ نئی جو اسٹرین ہے، جو برٹش اسٹرین ہے، وہ بچوں پر بھی حملہ ہو رہی ہے. خود بھی محفوظ رہیے اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیے. کورونا سے احتیاط لازم ہے، اس کا خیال رکھیے، ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو دھوئیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.